بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم. وعن محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ثم عاش وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستو، آج تقریر کا عنوان رہے گا معاشرے کے اندر بگڑے ہوئے حالات، کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر معاملات کے معاملے میں ہمارا معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ بگڑتا ہوا جا رہا ہے. معاملات جو شریعت مطہرہ نے نہایت صاف ستھرا کرنے کا ہمیں حکم دیا تھا، آج ہم اپنے معاشرے میں شریعت مطہرہ کے اس صاف ستھرے احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. ایک مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور جب اپنے غلاموں کو، اپنے بیٹوں کو قرض کی وصولی کے لیے بھیجتا تو انہیں یہ تاکید کر دیتا تھا کہ اگر تم قرض لینے کے لیے جاؤ ایسے شخص کے پاس جو تنگ دست ہے، جس کو ادا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو اس سے درگزر کا معاملہ کرنا. ہو سکتا ہے ہمارے اس عمل کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر کر دے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ اس شخص کا جب انتقال ہو گیا، وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا، اس کی مغفرت فرما دی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان رجل يداين الناس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، كان رجل يداين الناس، ایک شخص تھا جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا. وكان يقول لفتاه اذا اتيت معسرا تجاوز عنه، اور اپنے غلاموں سے، اپنے بیٹوں سے یہ تاکید کر دیتا تھا، جب تم کسی تنگ دست کے پاس، پریشان حال کے پاس قرض لینے کے لیے پہنچو تو اس سے درگزر کا معاملہ کرنا، اس سے درگزر کا معاملہ کرنا، اس پر سختی مت کرنا، وصولنے کے لیے اس پر زیادہ دباؤ مت ڈالنا، بلکہ نرمی اختیار کرنا، درگزر کا معاملہ کرنا. آگے وہ شخص کیا کہتا، لعل اللہ ان یتجاوز عنا، ہو سکتا ہے اللہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو درگزر کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال فلقی اللہ فتجاوز عنہ، اللہ سے اس نے ملاقات کی تو اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ ہے ہماری شریعت جو ہمیں نہایت صاف ستھرا زندگی گزارنے کا حکم دیتی ہے، کہ کوئی پریشان حال شخص ہمارے پاس آئے،
ہم اگر اس کی ضرورت پوری کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو اس کی ضرورت کو پوری کریں، اور اگر ضرورت پوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو سختی کے ساتھ پیش نہ آئیں، بلکہ نہایت نرمی کے ساتھ معذرت کا اظہار کر لیں۔ اور اگر ہم نے اس کی ضرورت پوری کر دی، اس کو قرض دے دیا، تو قرض کے وصولنے میں بھی سختی نہ کریں۔ ہو سکتا ہے ہم ایک حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے اوپر کوئی قرض ہے اور اس نے قرض لینے والوں کو مہلت دے رہا ہے تو ہر دن کے بدلے میں ایک صدقے کا ثواب ملے گا، ہر دن کے بدلے میں ایک صدقے کا ثواب ملے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ شریعت دونوں چیزیں بتلا رہی ہیں، ایک طرف تو قرض دینے کے لیے بھی کہہ رہی ہے اور قرض کے وصولیابی میں سختی نہ کرنے کا بھی شریعت ہمیں حکم دے رہی ہے، دوسری طرف قرض لینے والوں کو بھی تاکید کر رہی ہے۔ قرض لینے والوں کو بھی شریعت تاکید کر رہی ہے، اگر تم نے کسی سے قرض لے لیا ہے تو میعاد وقت پورا ہونے سے پہلے اس کو ادا کرو یا وقت مقررہ پر اس کو ادا کر دو۔ اگر ادا نہیں کر سکتے تو صاحب معاملہ سے اور مہلت لے لو، صاحب معاملہ سے اور مہلت لے لو۔ شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے، لیکن اب قرض ہم نے کسی سے لے لیا، ہمارے پاس گنجائش بھی ہے ادا کرنے کی، اس کے بعد ٹال مٹول کر رہے ہیں، اس کے بعد دینے سے کترا رہے ہیں، دینے سے بھاگ رہے ہیں، تو شریعت بڑی سخت وعید سنا رہی ہے، شریعت بڑی سخت وعید سنا رہی ہے اور سخت انداز میں شریعت بتلا رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے سارے گناہ اللہ بخش دیتا ہے سوائے قرض کے، سوائے قرض کے۔ قرض اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت کے اندر اس کی بڑی سخت انداز میں تاکید فرمائی ہے۔ آج جو بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں تم سے وصول کرنا ہو وصول کر لو، وہ اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں اور آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں وہ برباد کر رہے ہیں، شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بیٹھ کر کے تنہائیوں میں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اگر کسی سے قرض لیا ہے، آج ہمارے پاس حیثیت اور وسعت ہے، تو ہم قرض ادا کرنے میں کیوں تاخیر کریں، کیوں تاخیر کریں؟ چند پیسوں کی لالچ کی خاطر انسان اپنی قبر کی زندگی کو تباہ و برباد کر رہا ہے، حشر کی زندگی کو تباہ و برباد کر رہا ہے، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے۔ تو شریعت دونوں پہلو پر ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ آج یہ ہیں ہمارے معاشرے کے بگڑے ہوئے حالات جو ہم نے شروع میں عنوان دیا تھا، یہ ہے ہمارے معاشرے کی بگڑتی ہوئی صورت جو آج نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف صاحب معاملہ ہے کہ اس نے کسی کی ضرورت اگر پوری کر دی، اس کو قرض دے دیا، تو لینے والا قرض ادا کرنے کے بجائے، دینے کے بجائے اور دھمکیاں دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم سے وصول کرنا ہو تو وصول کر لینا۔ یاد رکھیے، اگر وہ چلو کمزور ہو یا طاقتور ہو، اس سے بحث ہی نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ وہ قرض نہ ادا کر کے اپنے سارے اعمال کو غارت کر رہا ہے، سارے اعمال کو برباد کر رہا ہے، اور دنیا بھی تباہ کر رہا ہے، آخرت بھی تباہ کر رہا ہے۔ دوسرے کا مال لے کر کے انسان کتنے دن کھائے گا؟ ایک انسان کی زندگی ہوتی ہی کتنی ہے؟ ایک انسان کی زندگی کتنی ہوتی ہے
چلو 100 سال کی اس کی زندگی ہو گئی، 100 سال کھا لیا اس کے مال کو لے کر کے، کسی کا حق ہڑپ کر لیا اور اس کے حق کو 100 سال تک کھا لیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کو جانا ہے نا دنیا سے۔ حالانکہ آج کے زمانے میں 100 سال کی زندگی اللہ ماشاء اللہ کسی کو ہو جائے، اللہ ماشاء اللہ کسی کی ہو جائے، تو یہ چیز ہے۔ تو شریعت ہماری قدم قدم پر رہنمائی کر رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی مسلمان تو ہر معاملے میں بہت آگے ہوتا ہے، مسلمان ہر معاملے میں بہت آگے ہوتا ہے۔ کیا بات، آج بہت سب سو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ 3 دوست تھے، ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک جو ہے مسلمان۔ یہ تینوں دوست بڑی پکی دوستی تھی، تینوں گئے جو ہے تفریح کرنے کے لیے۔ کھانا صرف یہودی لے کر کے گیا، باقی 2 لے کر کے گئے نہیں۔ گئے سمندر کے کنارے، خوب ٹہلے گھومے، اور ٹہلنے گھومنے کے بعد انہوں نے کیا، چلو بھائی کھانا نکالو، کھایا جائے، آرام کیا جائے جو ہے۔ تو یہودی کہتا ہے میں کھانا لایا ہوں، اور دونوں کہتے ہیں مسلمان اور عیسائی کہ میں تو کھانا لایا نہیں، میں سوچا کہ تم دونوں لے جاؤ گے، اسی میں اپنا ہو جائے گا۔ کہتا اب یہودی بڑی شاطر قوم ہوتی ہے، بڑی مکار قوم یہودی ہوتی ہے۔ 90 سال سے فلسطینیوں کا جینا جو ہے تقریباً 70 80 90 سال سے حرام کر رکھا ہے۔ تو یہودی نے کہا کہ میں کھانا لے کر کے آیا ہوں، اس پہ اگر جو ہے یہ دونوں بھی بیٹھ گئے تو کہ جو ہے کسی کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو اس نے ایک مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں، تینوں بھوکے سو جاتے ہیں، کھانا رکھ دو، کھانا رکھ دو، کوئی کھائے گا نہیں، جو اچھا خواب دیکھے گا وہ کھانا کھائے گا، جو اچھا خواب دیکھے گا وہ کھانا کھائے گا۔ تینوں سو گئے، دونوں کو تو نیند آ گئی، مسلمان کو بھوک کی وجہ سے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا دونوں سو رہے ہیں، اٹھایا، ٹفن اٹھا کر کے سارا کھانا کھا کر کے سو گیا۔ بتایا نا مسلمان ہر قوم میں آگے ہوتی ہے، خاص طور سے کھانے پینے کے معاملے میں۔ اب کھا کے سو گیا وہ، یہودی کی نیند کھلی، وہ اٹھا، عیسائی کو جگایا، عیسائی نے مسلمان کو جگایا۔ مسلمان اٹھتے ہی کہتا بھائی اپنا اپنا خواب بیان کرو۔ تو یہودی کہتا ہے میں جیسے ہی لیٹا خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں کوہ طور پر پہنچا ہوں، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کر رہے ہیں، وہی سننے میں لگا ہوا تھا کہ نیند کھل گئی۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کرسچن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو مسلمان نے عیسائی سے کہا تم اپنا خواب بیان کرو۔ عیسائی نے کہا میں جیسے ہی لیٹا خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں آسمان پر پہنچا، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ تو دونوں کہتے ہیں مسلمان سے تم اپنا خواب بیان کرو۔ کہتا یار تم لوگ خواب اتنے اچھے ہیں، میرا خواب تو بڑا ڈراؤنا ہے، میرا خواب بڑا ڈراؤنا ہے۔ میں جیسے ہی لیٹا، حضرت جبرائیل علیہ السلام لوہے کا گرز لے کر کے آئے، کہتے ہیں اڑ کے کھا لے نہیں تو بھی ماروں گا۔ اب میں ڈر کی وجہ سے اڑ کر کے کھا لیا۔ تو دونوں کہتے ہیں بھائی تم کھا رہے تھے، ہم لوگ بھی آواز دے دیتے تو 2-1 لقمہ ہم لوگ بھی کھا لیتے، کچھ سکون ہو جاتا۔ کہتا اتنی آواز لگایا، ایک تو کوہ طور پر ٹہل رہا تھا، ایک آسمان پر ٹہل رہا تھا، کہاں آواز پہنچے گی، کہاں آواز پہنچے گی؟ یہ ہے مسلمانوں کی حالت۔ مسلمان ہر معاملے میں آگے ہے، لیکن جہاں معاملات کو بگاڑنے میں بھی بہت آگے ہو گیا ہے۔ آج معاملات کو بگاڑنے میں مسلمان کیا ہو گیا ہے؟ بہت آگے ہو گیا ہے۔ آج بہت سے غیر برادران وطن ایسے ہیں، غیر مسلم ایسے ہیں جو مسلمانوں سے کام کرنا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ مسلمان بے ایمان ہوتا ہے، مسلمان بے ایمان ہوتا ہے، مسلمان جھوٹا ہوتا ہے، مسلمان بے وفا ہوتا ہے، مسلمان غدار ہوتا ہے، مسلمان لے لیتا ہے کسی کا حق تو وہ دیتا نہیں ہے۔ ایسا کیوں ان کے ذہن میں بیٹھا؟ اپنے لوگوں نے ایسا کیا ان کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ خام خواہ بیٹھ گیا، خام خواہ نہیں بیٹھا ہے، اپنے لوگوں نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ اختیار کیا، اس لیے ان کے ذہن میں آج یہ بات بیٹھ گئی ہے۔ تو شریعت ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟
کہ کوئی پریشان حال شخص تمہارے پاس آئے ضرورت لے کر کے، تم اس کی ضرورت پوری کرنے پر قادر ہو تو اس کی ضرورت پوری کر دو، اس کی ضرورت پوری کر دو، اور اس کو ایک مہلت، ایک ٹائم دے دو، کتنے وقت تک، کتنے مہینے، اتنے دنوں میں تم میرا قرض مجھے واپس کر دینا۔ اب اگر اس کے پاس معینہ تاریخ تک، معینہ مدت تک انتظام نہیں ہو سکا تو فوراً صاحب معاملہ کے پاس جائے کہ بھائی ابھی انتظام نہیں ہو پایا، کچھ دن کی اور مہلت دے دیجیے، ہمیں کچھ دن کی اور مہلت دے دیجیے۔ شریعت ہمیں اس طرف رہنمائی کر رہی ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ مہلت دے دے۔ اگر اس نے مہلت دے دیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، ہر دن کے بدلے میں ایک صدقے کا ثواب ملے گا، ہر دن کے بدلے میں ایک صدقے کا ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا اجر و ثواب شریعت نے بیان کر دیا۔ اور وہ حدیث ہم نے سنائی بخاری و مسلم شریف کی کہ وہ شخص جو ہے قرض دیتا تھا لوگوں کو، اور اپنے بیٹوں سے، اپنے نوکروں سے کہہ دیتا تھا قرض کے وصولنے میں سختی مت کرنا، سختی مت کرنا۔ اذا اتیت معسرا تجاوز عنہ، جب تم تنگ دست کے پاس پہنچو، پریشان حال شخص کے پاس پہنچو قرض لینے کے لیے، تو اس سے درگزر کا معاملہ کرنا۔ لعل اللہ ان یتجاوز عنا، ہو سکتا ہے ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے درگزر کا معاملہ کرے، ہمارا رب ہم سے درگزر کا معاملہ کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلقی اللہ فتجاوز عنہ، اللہ سے جب اس کی ملاقات ہوئی، یعنی اس کا انتقال ہوا، اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل سے کیا کر دیا؟ اس کو معاف کر دیا، اس کو معاف کر دیا۔ یہ شریعت کا ایک پہلو ہے فضیلت والا، شریعت کا یہ ایک پہلو ہے فضیلت والا کہ قرض دینے کو بھی تاکید کر رہی ہے اور قرض لینے والوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کی شریعت حکم دے رہی ہے۔ شریعت کا دوسرا پہلو بھی دیکھ لیجئے، شریعت کا دوسرا پہلو یہ ہے، حضرت عبداللہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے، سوائے قرض کے۔ اگر اس نے شہادت، یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، یہ بزدلوں کو نصیب نہیں ہوتی ہے، شہادت بزدلوں کو نصیب نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ جو ہے بہادروں کو نصیب ہوتی ہے۔ اسلام کے بہت بڑے بہادر سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ایک جنگ میں 90 زخم آئے ان کے جسم پر۔ حضرت الوسطی مولانا مفتی محمد سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، لاک ڈاؤن میں حضرت کا انتقال ہوا، علم کے پہاڑ تھے۔ ترمذی شریف ہم لوگوں کو پڑھا رہے تھے، یہی حدیث آئی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضرت نے ایک سوال قائم کیا اور اس کا جواب بڑا زبردست دیا۔ سوال یہ تھا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے نرغے میں پھنس گئے، تنے تنہا اور ہزاروں کے نرغے میں پھنس گئے، لیکن وہ شہید نہیں ہوئے، جبکہ ان کی شہادت کی تمنا تھی۔ جس وقت ان کا انتقال ہو رہا تھا بستر پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا زارو قطار رو رہے تھے کہ ایک ایک جنگ کے اندر 90 زخم میرے جسم پر آئے اور میری یہ تمنا تھی کہ میں شہادت پالوں، لیکن مجھے شہادت کا مرتبہ نصیب نہیں ہوا، شہادت کا مرتبہ نصیب نہیں ہوا، آج میں بستر پر مر رہا ہوں۔ تو سوال یہ قائم کیا کہ خالد بن ولید
شہید کیوں نہیں ہوئے؟ شہید کیوں نہیں ہوئے؟ اتنے زخم ہوئے، اتنے نرغوں میں پھنس گئے، اس کے باوجود نکل گئے اور شہادت نہیں ہوئی، جبکہ ان کی تمنا تھی کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ تو حضرت الاستاذ نے اس کا جواب بڑا پیارا دیا، فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب سیف اللہ رکھا تھا، ان کا لقب سیف اللہ رکھا تھا۔ سیف اللہ کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کی تلوار۔ اگر وہ دشمن ان کو شہید کر دیتا، دشمن فرمان نبی کا مذاق اڑاتا کہ ہم نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا۔ دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ میں نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا، اس لیے ان کو شہادت نہیں ملی۔ لیکن شہادت کے جو مقام مرتبہ وہ سب ان کو حاصل ہیں، ایسا نہیں۔ شہادت کے مقام و مرتبہ جتنے قیصر و کسریٰ کے جو ہے ایوانوں میں زلزلہ برپا کرنے والے یہی خالد بن ولید ہیں، جن کے قیصر و کسریٰ جو سپر پاور طاقتیں دنیا کی تھیں، اس کے ایوان میں، اس کے محل میں زلزلہ برپا کرنے والے یہی خالد بن ولید ہیں۔ ان کا جب یہ میدان جنگ میں اترتے تھے ایک نعرہ لگاتے تھے، انا فارس الزدید انا خالد بن الولید، میں فارسیوں کے لیے قہر بن کر کے، شیر بن کر کے آیا ہوں، میں خالد بن ولید ہوں، انا فارس الزدید انا خالد بن الولید، یہ ان کا نعرہ تھا۔ بہرحال بات بہت آگے نکل گئی۔ عرض کرنے کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ معاملات، شہادت کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ اگر ہم نے دکانوں سے قرض لے لیا ہے اور منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، ادا نہیں کر رہے ہیں، میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، بڑے پیارے انداز میں میں کہتا ہوں قرض ادا کر دیجیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ۔ دوسری روایت آ رہی ہے بڑی سخت ہے، جو وہ روایت سنا کر کے آپ حضرات کو جو ہے بات ختم کر رہا ہوں۔ ہم نے خطبے کے اندر وہ حدیث پڑھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی محمد بیدہ، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل فی سبیل اللہ ثم عاش وعلیہ دین ما دخل الجنہ حتی یقضى دینہ، رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ایک ایسا شخص جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، وعلیہ دین، اور اس پر کسی کا قرض ہے۔ غور سے سنیے، اس پر کسی کا قرض ہے، ما دخل الجنہ، جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، جنت میں نہیں جائے گا۔ کب تک؟ حتی یقضى دینہ، جب تک کہ صاحب معاملہ کا حق ادا نہ کر دے، جب تک کہ قرض دینے والے کا قرض نہ دے دے، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج دنیا کے اندر اپنی طاقت، اپنی سورس، اپنی پہچان اور اپنی ایک دوسرے سے ملنساری کی بنیاد پر انسان تو صاحب معاملہ سے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں ادا کر رہا، جو تجھے کرنا ہو کر لے۔ یاد رکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے ہے، ما دخل الجنہ، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے،
کسی مفتی کا یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ فتویٰ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے فرمایا ما دخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوگا، کب تک؟ حتی یقضی دینہ، جب تک کہ قرض ادا نہیں کر دے گا۔ آج یہ عنوان اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ لوگ شکایتیں لے کر کے آ رہے ہیں، لوگ شکایتیں آ کر کے کر رہے ہیں کہ مولانا فلاں صاحب ہے، اب ان سے کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ بڑے طاقتور ہیں، وہ قرض ہم سے لے لیا ہے دے نہیں رہے ہیں، قرض لے لیا ہے دے نہیں رہے ہیں۔ ایسے یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ اگر طاقت کا معاملہ دیکھنا ہو، شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا وہ شعر پڑھ لو، بسے نامور بزیر زمیں دفن کردہ اند کزو ہست یش بروئے زمین نشان نمایا۔ بہت سے طاقتور آئے، بہت سے دارو اور رستم آئے، بڑے بڑے پہلوان آئے، بڑے بڑے سکندر آئے، بڑی بڑی شان و شوکت کے لوگ آئے جن کے سکے دنیا کے اندر چلا کرتے تھے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اپنے طاقت کے نشے میں کمزوروں کو دبا رہا ہے، کمزوروں سے زبردستی وصولیابی کر رہا ہے، اپنی دنیا بھی تباہ کر رہا ہے، آخرت بھی تباہ کر رہا ہے۔ دنیا میں سامنے آدمی اس کے کچھ نہیں کہہ سکتا چونکہ طاقتور ہے، لیکن پیٹھ پیچھے سارے لوگ گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ دنیا کی ذلت ہے، یہ دنیا کی ذلت ہے، اور موت اس کی اتنے دردناک انداز میں آتی ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ دنیا میں ابھی جو زندگی ہمیں اور آپ کو ملی ہے، ہم ایک دوسرے کے معاملات کو اچھے طریقے سے حل کر لیں گے۔ یہ حقوق العباد کے تعلق سے یہ سارے مسئلے ہیں۔ آج یہ کہہ دینا کسی کا قرض لے کر کے میں نہیں دے رہا، تجھ سے وصول کرنا ہو کر لے، کہنا تو بڑا آسان ہے، کہنا بڑا آسان ہے۔ اس کا عذاب، اس کی سزا موت سے شروع ہوتی ہے، اور یاد رکھنا اس کی سزا صرف اسی پر محدود نہیں رہتی، اس کی نسلوں پر بھی آتی ہے، اس کی نسلوں پر بھی آتی ہے۔ نسلیں فقیر بن جاتی ہیں۔ جو کسی کے حق کو دبا لیتا ہے، جبراً ظلم کر کے کسی سے مال و دولت حاصل کر لیتا ہے، تو اس پر تو عذاب آیا، وہ اپنی نسلوں کے لیے بھی جہنم کا گڑھا کھود دیا، اپنی اولاد، اپنی نسلوں کے لیے جہنم اس نے تیار کر دی، اور یہی اولاد اس کے مرنے کے بعد ایک مرتبہ الحمد و شریف پڑھ کر کے بخشے گی نہیں، جائیداد کی تقسیم میں لگ جائے گی۔ تو میرے عزیزو، بڑا نازک معاملہ ہمارے معاشرے کا چل رہا ہے۔ اگر کسی سے قرض لیا ہے، اپنی زندگی میں اس کو ادا کر دو، تھوڑا تھوڑا ادا کر دو صاحب معاملہ سے، یا معافی تلافی کر لو، معافی اس حال میں دنیا سے جاؤ کہ قرض کا کوئی بوجھ نہ ہو۔ قرض کا، شہادت کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ کہ شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ قتل کیا جائے، زندہ کیا جائے، قتل کیا جائے، زندہ کیا جائے، قتل کیا جائے، زندہ کیا جائے، اگر اس پر قرض ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کب تک؟ حتی یقضی دینہ، جب تک کہ قرض ادا نہ کر دے، جب تک قرض ادا۔ آج یہ ہمارے معاشرے کا ایک ناسور بنتا جا رہا ہے، معاملات ہم الرحمن